الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے شیر خدا اسد اللہ الغالب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کی تھیں۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم انشاءاللہ الرحمن شیر خدا کے صاحبزادے سیدہ فاطمہ الزہرا کے لخت جگر اور میرے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سیدنا حسن اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مناقب اور ان کے فضائل کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ یہ دو ہستیاں اتنی مبارک ہیں کہ سیدنا حسن
اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنتی نوجوانوں کے سردار حسن و حسین ہیں۔ جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نواسۂ رسول حضرت حسن اور حضرت حسین، جو بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ حسن و حسین سے بھی محبت کرے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروانہ ہے وہ حسن و حسین کا بھی پروانہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے ان نواسوں کے ساتھ محبت کے انداز ہی انوکھے، پیار کے انداز ہی منفرد ہیں۔ تمہیں اپنے نواسوں سے محبت ہے، تمہیں اپنی بیٹی سے محبت ہے، بیٹی کے بیٹوں سے محبت ہے، ہونی چاہیے، لیکن آمینہ کے لال کو بھی اپنی بیٹی سے بھی اور اپنی بیٹی کے بیٹوں سے بھی یعنی نواسوں سے بھی اس قدر محبت ہے، اس قدر محبت ہے، اس قدر محبت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں فرماتے ہیں، اے اللہ تو اس بندے سے محبت کر جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت لینے کا بہت بڑا ذریعہ حضرت حسن اور حضرت حسین سے محبت کرنا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں فرمایا کرتے ہیں، اور یہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچے پیدا ہوتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، نام باپ رکھتا ہے، نام دادا رکھتا ہے، نام دوست و چچے رکھتے ہیں، لیکن حضرت حسن اور حضرت حسین یہ اتنی مبارک ہستیاں ہیں کہ ان کا نام باپ نے نہیں رکھا، دادے نے نہیں رکھا، چچے نے نہیں رکھا، رکھا ہے تو محمد الرسول اللہ نے رکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، مبارکباد ہوتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا ہے کہ پیارے علی اپنے بیٹے کا اور محمد کے نواسے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا نام رکھا ہے حرب۔ حرب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بڑے جنگجو تھے اور بڑے بہادر تھے اور بڑے دلیر تھے، انہوں نے اسی حساب سے اس کا نام رکھا ہے حرب۔ حرب کا معنی ہوتا ہے لڑائی، جنگجو، تو اسی حساب سے حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں علی، اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسن ہے، اس کا نام حسن ہے۔ اور آپ ذخیرہ حدیث کھنگال ماریے، آپ کو پورے ذخیرہ حدیث میں یہ بات کہیں نہیں ملے گی کسی مستند روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے اذان کہی ہو۔ آپ نے نماز کے لیے اذان نہیں کہی، صحابہ اکرام مقرر تھے، مؤذن تھے، وہ نماز کے لیے اذان کہا کرتے تھے۔ ہاں یہ تو بات آپ کو ملے گی کہ میرے نبی نے جب حسن پیدا ہوا حسن کے کان میں اذان کہی ہے، حسن کے کان میں، حسین کے کان میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان فرمائی ہے۔ دوستو کسی بچے کو گٹی دی جاتی ہے جسے ہم پنجابی میں گڑتی کہتے ہیں، گڑتی دینے والا باپ ہوتا ہے یا محلے کا کوئی مولوی صاحب ہوتا ہے، کوئی نیک بندہ بچے کو گڑتی دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے کہ اس کو گڑتی دینے والا فلاں نیک بندہ ہے۔ حسن و حسین تیری عظمت کو سلام ہے، تیری شان کو سلام ہے، تجھے گڑتی دینے والا کو محلے کی مسجد کا مولوی نہیں تھا بلکہ تجھے گڑتی دینے والے محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے نبی
علیہ السلام تشریف لائے، جب حضرت حسین پیدا ہوئے، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی سے پوچھا، علی بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی جواب دیتے ہیں، اللہ کے نبی جی بچے کا نام حرب رکھا ہے۔ فرمایا نہیں علی، اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے کان میں بھی میرے نبی نے اذان کہی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے منہ مبارک میں کھجور چبا کر کے اس کو نرم کر کے پیارے حسن اور پیارے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گٹی دی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی۔ یہ حسن تھے اور یہ حسین تھے رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے نام اللہ کے نبی نے رکھے، کہ جن کو گڑتیاں محمد الرسول اللہ نے دیں، جن کے کانوں میں اذانیں محمد الرسول اللہ نے پڑھی، اور ان کی طرف سے عقیقہ بھی آمینہ کے لال نے کیا ہے۔ عقا عن الحسن والحسین، حضرت حسن و حسین کی طرف سے عقیقہ کیا ہے، ان کے نانا محمد الرسول اللہ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی، بچپن میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان نواسوں سے محبت کیا کرتے، اپنے ان نواسوں سے پیار کیا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، کہتے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا، رحمت کائنات علیہ السلام تشریف لائے کہ آپ علیہ السلام نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، چادر میں نا کوئی چیز مجھے ہلتی ہوئی نظر آئی، چادر میں کوئی چیز ہلتی ہوئی نظر آئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا، رحمت کائنات جی یہ چادر میں کیا چیز ہل رہی ہے؟ میرے نبی نے چادر کا بند کھولا، ایک طرف حضرت حسن تھے، دوسری طرف حسین تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فَأَحْبِبْهُ، یا اللہ تو ان سے محبت کر، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور اے اللہ تو اس سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت چاہتے ہو تو حسنین کریمین سے محبت کرو، حسنین کریمین کی شان و عظمت کو کریا نگر بستی کوچا لوگوں میں عام کر دو۔ پیارے حسن و حسین کی محبت اللہ کی محبت ہے، حسن و حسین کی محبت جناب محمد الرسول اللہ کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنن نسائی کی روایت ہے، مشہور روایت ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ جمعۃ المبارک ارشاد فرما رہے ہیں، سامنے سے دیکھا میرے نبی نے حسن و حسین تشریف لا رہے ہیں، بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، کرتے انہوں نے لمبے پہنے ہوئے تھے، لمبے کرتے پہننے کی وجہ سے کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں۔ میرے نبی نے منبر چھوڑ دیا، گفتگو منقطع فرما دی اور حسن و حسین کو اٹھا لیا۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے، کسی صحابی رسول سے کہہ سکتے تھے کہ بلال یار حسن و حسین کارتے چھڑ کے آئیں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر چھوڑ دیا ہے، آپ نے خطبہ جمعہ چھوڑ دیا ہے، حسن و حسین کو اپنے سینے سے لگایا ہے، ان کو اٹھایا ہے، کہا یا اللہ یہ میرے پھول ہیں کہ جن پھولوں کو سونگھ کر کے میں خوشبو حاصل کرتا ہوں، اے اللہ میں محمد ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ حسنین کریمین
رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کس قدر محبت ہے، حضرت حسین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر پیار ہے کہ آیت مباہلہ نازل ہوتی ہے۔ جانتے ہو آیت مباہلہ کہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہوا، وہ بات مان نہیں رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن اتار دیا، فرمایا اے نبی ان سے کہہ دے اگر تم بات نہیں نہ مان رہے تم بھی اپنے بچوں کو لے کے آؤ، ہم بھی اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، آپ بھی آؤ اور وہ بھی آتے ہیں، ان سے کہو اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، یا اللہ جو جھوٹا ہے اس پر لعنت نازل کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر تشریف لاتے ہیں، حسن کو بٹھایا، حضرت حسین کو بٹھایا، حضرت فاطمہ کو بٹھایا، حضرت علی المرتضیٰ کو بٹھایا، ان کے اوپر ایک چادر رکھی کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ محمد کے گھر والے اور محمد کے گھر والے آگے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا خاندان، آپ کے گھر والے، آپ کی آل، آپ کے اہل بڑے ہی حضرات عظیم ترین لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا والوں میں اعلان کر دے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور تم نے میرے دین کو ماننا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں ماننا وہ تمہارا مسئلہ ہے، لیکن میرے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے، میرے خاندان کا، میرے اہل کی تم نے عزت کرنی ہے، میرے آل کی تم نے عزت کرنی ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری لعنت ہے اس بندے پر جو میری آل سے، میرے اہل سے، میرے گھر والوں سے، میرے حسن سے اور میرے حسین سے بغض اور نفرت کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ اکرام کی محبت دیکھو، حسن و حسین سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حسن کو دیکھا کہ گلی میں کھیل رہے ہیں، حسن کو دیکھا کہ گلی میں کھیل رہے ہیں، میرے نبی کے صحابی ابو ہریرہ نے حضرت حسن کو بلایا، کہا حسن بات توجہ سے سنیے گا، کہا حسن رضی اللہ تعالی عنہ یار اپنے دامن سے ذرا کپڑا تو اٹھا، اپنے جسم سے، اپنے پیٹ سے ذرا کپڑا تو اٹھا۔ کہا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہا میں وہاں پہ بوسہ لینا چاہتا ہوں جہاں محمد رسول اللہ نے بوسہ دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلکہ ایک روایت کے الفاظ ہیں فَقَبَّلَ سُرَّةَ، جب حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر اور اپنی قمیر اپنے پیٹ سے اٹھائی، پیارے ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے ابو ہریرہ نے حسن کی ناف سے بوسہ لیا اور کہا میں نے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے کہ محمد کریم کے لب تھے اور حسن کی ناف تھی علیہ السلام، جس کو اللہ کے نبی نے چومے، اور وہ حسن و حسین کہ میرے نبی علیہ السلام اپنا منہ مبارک ان کے منہ میں داخل کر کے ان کے ہونٹوں کو بھی چوستے، ان کی زبان کو بھی چوستے تھے، اپنا منہ مبارک ان کے منہ میں داخل کر کے ان کے ہونٹوں کو چومتے اور ان کی زبان کو چوستے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کیوں نہ محبت کرے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ پیارے ابو بکر تیری حسن و حسین سے محبت کیسی ہے؟ ہمیں تاریخ میں، ہمیں حدیث میں تو یہی ملتا ہے کہ ابو بکر حسین کا متوالا ہے، ابو بکر حسین کا
پروانہ ہے، ابو بکر حسین سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ جھوٹے قصے کہانیاں تیرے گڑے ہوئے، یہ لڑائیاں جھگڑے تیرے ڈالے ہوئے، میں تو ابو بکر کو دیکھتا ہوں، عمر کو دیکھتا ہوں، عثمان کو دیکھتا ہوں، طلحہ زبیر کو دیکھتا ہوں، اللہ کے نبی کے نواسے کے پروانے نظر آتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر عصر کی نماز پڑھ کے گلی سے گزر رہے ہیں کہ دیکھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ پیارے حسن کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور اٹھا کر کے کہا، میرے ماں باپ تم پہ قربان۔ حسن کو میں دیکھتا ہوں وہ علی سے نہیں ملتا بلکہ اپنے نانے محمد کریم سے ملتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شکل و صورت میں پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشابہت کم ہے اور پیارے نانا محمد کریم سے مشابہت زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی وہاں پہ کھڑے، صحیح بخاری کی روایت ہے، وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، پیارے علی نے پیارے ابو بکر کی زبان سے جب یہ جملہ سنا تو حضرت علی نے مسکرانا شروع کر دیا۔ اور یہی حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح البخاری کی روایت، اس روایت کو دل کی تختیوں پہ لکھ لو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعۃ المبارک کے خطبے کے لیے تشریف لائے یا کوئی اور خطبہ تھا، آپ ایک نظر حسن کی طرف دیکھتے، ایک نظر حسین کی، ایک نظر لوگوں کی طرف دیکھتے، ایک نظر حسن کی طرف دیکھتے، ایک نظر لوگوں کی طرف دیکھتے اور کہا ان ابنی ھذا سید، میرا بیٹا، میری بیٹی کا بیٹا سردار ہے، سردار۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر ایک پیش گوئی فرمائی کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروا دے گا، اللہ اس کو اعزاز بخشے گا کہ مسلمانوں کے دو گروہ بن چکے ہوں گے، دو دڑے بن چکے ہوں گے، دو جماعتیں بن چکی ہوں گی، دو گروہ ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت حسن بن علی کے ذریعے ان دو جماعتوں کو آپس میں اکٹھا کر دے گا۔ وہ وقت آیا پھر اس حدیث مبارکہ کی شرح میں تفسیر میں لکھا ہے دوستو، پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے۔ ایک طرف حضرت حسن کی خلافت تھی مدینہ طیبہ میں، دوسری طرف سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی شام میں۔ دو جماعتیں بن چکی تھی، دو گروہ بن چکے تھے، دو دڑے بن چکے تھے، دو جتھے بن چکے تھے۔ ایک طرف حضرت حسن کے ماننے والے تھے، دوسری طرف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ماننے والے تھے۔ حسن کی خلافت مدینہ طیبہ میں تھی، امیر معاویہ کی خلافت شام میں تھی۔ 6 مہینے حضرت حسن نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت فرمائی۔ 6 مہینے خلافت فرمانے کے بعد چند ساتھیوں کو لے کر کے امیر معاویہ کے پاس چلے گئے، امیر معاویہ کے پاس چلے گئے، جا کر کے کہا اے پیارے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا معاملہ ہے کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں بن چکی ہیں، مسلمان آپس میں تقسیم ہو چکے ہیں، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، چھوڑ ان خلافتوں کے چکر کو، چھوڑ اس اقتدار کو، چھوڑ اس دنیا کے اختیار کو۔ میرا اعلان یہ ہے، میرا پیغام یہ ہے کہ میں مدینہ طیبہ میں جو خلیفہ ہوں اور امیر ہوں، میں اس خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں اور تجھے اپنا امیر تسلیم کرتا ہوں، تیرے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں۔ اس طرح جو دو جماعتیں تھیں مسلمانوں کی، ان دو جماعتوں میں اتفاق پیدا ہو گیا، اتحاد پیدا ہو گیا، ایک ہی جماعت بن جاتی ہے۔ اور حسن کی عظمت پر قربان جاؤں، حسن نے اپنے مفادات کو نہیں دیکھا، اپنے اقتدار کو نہیں دیکھا، اپنے اختیار کو نہیں دیکھا، اپنی کرسی کو نہیں دیکھا، بلکہ حسن بن علی نے اپنے عہدے سے دستبرداری اختیار کر کے حضرت امیر معاویہ کو اپنا امیر تسلیم کر کے مسلمانوں کی دو جماعتوں کو اکٹھا کر دیا۔ آج کسی نے کہو ہاں
چلو مثال دے طور تے سمجھ لو کہ نواز شریف نو کہو کہ عمران خان دے حق چ بیٹھیے یا عمران خان کو نواز شریف دے حق چ بیٹھ جائے، کی تسی عوام نو لڑان دے ہو؟ لڑائی جھگڑا اختلاف انتشار، تو کوئی ایک دوسرے کے حق میں بیٹھ جائے، کیا بیٹھنے کے لیے تیار ہے کوئی؟ لیکن حسن کی قربانی دیکھو، پیارے حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانی دے کر کے امیر معاویہ کو اپنا امیر مقرر کر کے مان کر کے یہ بہت بڑا اعزاز حاصل کیا ہے، مسلمانوں کی دو جماعتوں کو اکٹھا کر دیا ہے اور اپنے نانا کی اس پیش گوئی کو پورا کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، حسن و حسین سے میرے نبی کو کتنی محبت ہے، میرے نبی علیہ السلام تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے، حالت سجدہ میں حسین میرے نبی کی پشت پاک پہ سوار ہو گیا ہے، میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا ہوا تھا، جب نماز میں رکوع میں جاتے ہیں حسین کو بٹھا دیتے ہیں، جب قیام کرتے ہیں حسین کو اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، میرے نبی سجدے میں گئے، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی پشت مبارک پہ سوار ہو گئے، جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سجدہ لمبا کر دیا، کافی لمبا سجدہ تھا، مقتدیوں کو وہم ہونے لگا کہ کہیں اللہ کے رسول علیہ السلام وفات تو نہیں پا گئے حالت سجدہ میں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، حسین آپ کی پشت پہ سوار تھا، میرے نبی اٹھنا نہیں چاہتے تھے کہ کہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر نہ جائے، حتیٰ کہ ایک صحابی رسول کہتے ہیں میں سجدے میں تھا، میں نہ انج سر چوک کے ویکھیا کہ اللہ خیر ہی کرے نماز دے وچ کوئی معاملہ تو نہیں بن گیا، جب سجدہ کافی لمبا ہو گیا تو میں نے دیکھا حسین پیغمبر کی پشت پہ سوار تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے نبی کی پشت پہ سوار ہوں حالت سجدہ میں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ لمبا کر دیتے ہیں، حضرت عمر سے پوچھتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب سے پوچھتے ہیں کہ پیارے عمر تیری نظر میں حسین کون ہے؟ حضرت حسین ابن علی سے عمر کی محبت کتنی ہے کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نے اپنے دور خلافت میں 5,000 درہم وظیفے مقرر کیے، صحابہ اکرام کے حسن کا بھی 5,000 وظیفہ، حسین کا بھی 5,000 وظیفہ، اپنا بیٹا عبداللہ بن عمر ہے اس کا وظیفہ 4,000، حسن و حسین کے وظیفے 5,000، حالانکہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں بچے تھے، لیکن اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کا وظیفہ ان سے کم۔ عبداللہ نے کہا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین آپ حضرت حسن و حسین کے وظیفے 5,000 مقرر کر رہے ہیں، میں تو نبی پاک علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں جنگوں میں بھی شریک ہوا، میری خدمات ہیں، آپ نے میرا وظیفہ کم کیوں مقرر کیا ہے؟ عمر بن خطاب کہتا ہے تو جس طرح کا نانا حسین کا تھا نا اس طرح کا نانا تو بھی لے گیا، تیرا بھی 5,000 مقرر کر دیتا ہوں، جس طرح کا نانا حسین کا تھا تو بھی اس طرح کا نانا لے کے آ، تیرا بھی 5,000 لگا دیتے ہیں، جس طرح کی والدہ حسین کی ہے اسی طرح کی والدہ تو بھی لے کے آ، تیرا بھی 5,000 لگا دیتے ہیں۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، اہل بیت سے پیار کرنے والا ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جھوٹے قصے کہانیاں گڑھ کے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ ظالم قرار دیا گیا، اہل بیت کا دشمن قرار دیا گیا، جبکہ ہم حدیث کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، تاریخ کو پڑھتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ابو بکر بھی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، عمر بھی اہل بیت سے، اہل رسول سے محبت کرنے والا ہے۔
حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن سے عمر کو کتنی محبت ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یمن سے چادریں آئیں، بہترین پوشاکیں تھیں، بہترین چادریں تھیں۔ سیر اعلام النبلاء بہت بڑی کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ درج ہے۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں بہترین پوشاکیں اور بہترین چادریں آئیں صحابہ اکرام کے لیے۔ پیارے عمر نے صحابہ اکرام میں یہ چادریں تقسیم کر دی، لیکن حضرت حسن اور حضرت حسین کو چادر نہیں ملی، کیونکہ ان کے ناپ کی چادر کوئی نہیں تھی۔ پیارے عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا صحابہ اکرام وہ چادریں پہن کے، لوگ چادریں پہن کے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن حسن و حسین کو چادر نہیں ملی، ان کے پاس چادر ہی نہیں تھی وہ والی جو یمن سے تحفے آئے۔ حضرت عمر نے فوراً ایک بندے کو بھیجا، کہا جا یمن جا، دوبارہ جا اور وہاں سے حسن و حسین کے ناپ کی چادریں لے کے آ۔ وہ بندہ یمن کا لمبا سفر کرتا ہے، پھر واپس آتا ہے، 2 بہترین چادریں لے کے آیا۔ حضرت حسن نے پہنی، حضرت حسین نے پہنی۔ عمر نے کہا پیارے حسن و حسین، اب عمر کا سینہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، عمر اب مطمئن ہوئے کہ تمہیں بھی چادریں ملی ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت حذیفہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری والدہ نے کہا کہ پیارے حذیفہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں جا اور جا کر کے نبی پاک سے درخواست کرنا کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا فرما دیں۔ حذیفہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا فرمائے، میری والدہ کے لیے بھی دعا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ کے لیے بھی دعا فرمائی، حذیفہ کی والدہ کے لیے بھی دعا فرمائی۔ عشاء کی نماز سے جب فارغ ہوئے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے حذیفہ، آج وہ فرشتہ آسمان سے اترا ہے کہ یہ فرشتہ زمین پر پہلے کبھی نہیں آیا۔ اللہ کے نبی جی کیا پیغام لایا ہے؟ کیا پیغام یہ لایا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جی آپ کے جو نواسے ہیں حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور آپ کی جو بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تو اسی بھی انشاءاللہ ایسے ہی جنت جانا ہے، کیوں نہیں ایسے ہی جنت جانا ہے انشاءاللہ، کہ جس کے نوجوانوں کی سرداری اللہ رب العزت نے حسن و حسین کو عطا فرمائی۔ ہمارا اس جنت سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمارا اس جنت سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمارا اس بہشتی دروازے سے کوئی لینا دینا نہیں جو پاکستان میں بنائے گے، جو پاک پتن میں بنائے گے، کہ جس کے بارے میں شیر پنجاب مولانا منظور صاحب فرماندے نے اے او بہشتی دروازہ ہے جڑا پاک پتن چ بنایا گیا ہے، اتوں جنہوں بندے نے وڑنا ہے ادوں بھی ڈانگا تے جدوں نکلنا ادوں بھی ڈانگا۔ اے جنت جانا ہے اسی انشاءاللہ اس جنت جانا ہے جس جنت دے اندر حسن و حسین ہونے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس جنت میں ابو بکر بھی ہوں گے، عمر بھی ہوں گے، عثمان بھی ہوں گے، علی المرتضیٰ بھی ہوں گے، طلحہ زبیر بھی ہوں گے، سعد و سعید بھی ہوں گے، امیر معاویہ بھی ہوں گے، ابو ہریرہ بھی ہوں گے، عبداللہ بن عمر بھی ہوں گے، عبداللہ بن عباس بھی ہوں گے، عبداللہ بن زبیر بھی ہوں گے، عبداللہ بن مسعود بھی ہوں گے۔ ہم نے انشاءاللہ اس جنت میں جانا ہے، اور اس جنت کا دروازہ کھلوانا ہے میرے محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جی جنت کی جتنی بھی عورتیں ان سب کی سرداری حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہے، اور جنت کے جتنے بھی نوجوان ہیں ان کی سرداری حضرت حسن و حسین کے نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یاد رکھنا بھائیو، ہمیں تانا دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے یہ حسین کو نہیں مانتے، پتہ کیوں؟ یہ نوحہ نہیں کرتے، ہم نوحہ نہیں کرتے، ہم نظر اللہ نیاد حسین نہیں کہتے، ہم اپنے بچوں کو حسین کے گھوڑے سے خود ساختہ جو بنایا گیا ہے، حسین کے گھوڑے سے
ہم اپنے بچوں کو ان کے نیچے سے نہیں گزارتے، ہم یا حسین یا علی نہیں کہتے. کیوں؟ یہ عقیدہ نہ حسن نے دیا ہے، نہ حسین نے دیا ہے، نہ ان کے بابا علی المرتضیٰ نے دیا ہے، نہ ان کے نانا محمد مصطفیٰ نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس وجہ سے ہمیں حسین کا منکر کہتے ہو، یہ تو عقیدہ ہی نہیں حسین کا. ہم تمہیں کہتے ہیں آ حسین سے محبت کر، آ حسین سے پیار کر، حسین کے عقیدے سے بھی پیار کر، حسین کے عمل سے بھی پیار کر، حسین کے خالاؤں سے بھی پیار کر. یہ دوغلی پولیسی چھوڑ دے، یہ منافقت کا رویہ چھوڑ دے کہ حسین تم سے بڑی محبت ہے، لیکن جو تیری خالائیں ہیں نا، جو تیری خالائیں ہیں وہ ہمیں اچھی نہیں لگتی. نعوذ باللہ. کون ہے کہ جس نے امت مسلمہ میں یہ زہر اگلائے کہ نبی کریم کی تو بیٹی ایک ہے، باقی 3 بیٹیوں کو نبی کریم علیہ السلام کے گھر سے ہی نکال دیا ہے؟ تجھ سے بڑا اہل بیت کا گستاخ کون ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی بیٹی ایک ہے، حسین سے بڑی محبت ہے. تو حسین کی جو خالائیں ہیں، حسین کی جو ماسیاں ہیں، پیاری فاطمہ کی جو بہنیں ہیں، جو زینب ہیں، رقیہ ہیں، ام کلثوم ہیں، ان کو مانتے ہوئے تجھے تکلیف ہوتی ہے؟ حسین تجھ سے بڑی محبت ہے. دوغلی پالیسی ہے. حسین تجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن تیری نانی عائشہ کو گالیاں. نعوذ باللہ، العیاذ باللہ. تیری نانی عائشہ، حفصہ، خدیجہ کو گالیاں. حسین تیرے سے بڑی محبت ہے، لیکن تیرے نانے کا کبھی ذکر ہی نہیں ہے، تیرے نانے کا کبھی شان مبارک بیان ہی نہیں کیا. واہ کیسی تیری محبت ہے. ہم سے پوچھ، ہم نے اللہ کے فضل سے نبی کریم علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں، ابو بکر سے لے کے آخری صحابی تک، تمام کی فضیلت کو ماننا بھی ہے، تسلیم بھی کیا ہے اور بیان بھی کیا ہے، امت میں عام بھی کیا ہے. تمام صحابہ اکرام کے متعلق ہمارے سینوں میں محبت ہی محبت ہے، پیار ہی پیار ہے، عقیدت ہی عقیدت ہے، احترام ہی احترام ہے، ادب ہی ادب ہے. دوستو جہاں پہ ہمارے سینے بھرپور ہیں ابو بکر، عمر، عثمان کی محبت سے، وہاں پہ ہمارے سینے بھرپور ہیں علی، حسن و حسین کی محبت سے رضی اللہ تعالیٰ. دیکھ لو ہمارے علماء کے نام، جہاں پہ اللہ کے فضل سے ہمارے علماء میں سے تمہیں ابو بکر نظر آئے گا، تمہیں عمر نام کے علماء نظر آئیں گے، عثمان نام کے علماء نظر آئیں گے. وہاں پہ تمہیں ہمارے علماء میں سے علی نام کے بھی علماء نظر آئیں گے، حسین نام کے علماء بھی نظر آئیں گے. بتلاؤ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری کون تھا؟ مجاہد ختم نبوت مولانا محمد حسین بٹالوی وہ کون تھا؟ نواب صدیق الحسن وہ کون تھا؟ اہل حدیثوں کا شہزادہ دوستو مولانا ولایت علی، مولانا یحییٰ علی، مولانا عنایت علی، یہ کون تھے؟ یہ اہل حدیثوں کے اسلاف تھے، اور جن کی اشعار علماء کرام آپ کو اکثر سناتے ہیں. مولانا محمد علی سمسام شعر پڑھنے والے وہ کون تھے؟ سیالکوٹ کے مشہور عالم دین مولانا محمد علی جامباز، جنہوں نے سنن ابن ماجہ کی شرح لکھی، انجاز الحاجہ شرح ابن ماجہ، وہ محمد علی جامباز کون تھا؟ اگر ہمیں علی حسن حسین کے نام سے محبت ہے، حسن حسین علی کے نام سے محبت ہے، اس محبت کو ہم نے اللہ کے فضل سے ثابت کیا ہے. اگر خدا نہ خواستہ اگر ہمیں حسن حسین کے نام سے کوئی چڑ ہوتی تو ہمارے ہاں علماء کے نام حسین کے نام پہ کیوں ہوتے؟ مولانا نذیر حسین محدث دہلوی کون تھا؟ تو بتا مجھے کہ تیرے عقیدے میں کوئی ایک مولوی، کوئی ایک ذاکر کہ جس کا نام ابو بکر، عمر، عثمان ہو، تم بتا دو. کسی کے علم میں ہو تو وہ مجھے بتائے کہ دوستو ابو بکر نام کا کوئی ایک ذاکر، عمر نام کا کوئی ایک ذاکر، عثمان نام کا کوئی ایک مولوی. اور اللہ کے فضل سے ہمارے گھروں کے صحنوں میں اور ہمارے گھروں میں جہاں پہ
ابو بکر عمر نام کے بچے کھیل کود رہے ہیں، وہاں پہ حسن حسین نام کے بچے بھی کھیل رہے ہیں۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے نا، حسین کے بھائیوں کے نام سن ذرا۔ خطیب ملت علامہ احسان اللہ ظہیر شہیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا، ان کی گفتگو ہے گجرانوالہ کی، بڑے بڑے علماء کو گواہ بنا کے کہتے ہیں میں 11 شیعہ علماء کی کتب سے ثابت کر سکتا ہوں۔ خطیب ملت نے یہ بات کہی، میں بھی دوستوں مطالعہ کر کے کتابیں پڑھ کے آیا، خطیب ملت نے بھی یہ بات کہی دوستوں، کہ 11 کتابوں سے ثابت کر سکتا ہوں۔ پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ کی موجودگی میں کسی عورت سے نکاح نہیں کیا، لیکن فاطمہ کی وفات کے بعد پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف عورتوں سے نکاح کیے۔ اللہ رب العزت نے بیٹے عطا کیے، ان بیٹے کے ناموں میں سے ایک کا نام ابو بکر رکھا ہے، ایک کا نام عمر رکھا ہے، ایک کا نام عثمان رکھا ہے۔ یہ حسین کے بھائی ہیں، یہ حسین کے بھائی ہیں، ابو بکر عمر عثمان، جو حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے۔ حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر کے نام پہ کیوں رکھے؟ جس سے محبت ہوتی ہے نا بندہ اس کے نام پہ ہی اپنے بچوں کے نام رکھتا ہے۔ اگر تیری بات ماننے، تیرا جھوٹ ماننے کہ ابو بکر عمر عثمان کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نعوذ باللہ محبت نہیں تھی، نفرت تھی، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر عمر عثمان سے نفرت تھی، تو پیارے علی نے اپنے بچوں کے نام ابو بکر عثمان کیوں رکھے؟ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھ پہ کروڑوں درود و سلام ہو، تو اللہ رب العزت کا محبوب ہے، تو اللہ کا پیارا ہے، اور ہماری ہر نماز میں یہ پیغام ہے، ہماری ہر نماز کا یہ پیغام ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم نے اللہ کے فضل سے حضرت حسین اور حضرت حسن اور حضرت فاطمہ اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ پہ درود پڑھ کے اپنی نماز ختم کرتے ہیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے یہ حسن حسین کو نہیں مانتے، ہماری تو نماز ہی مکمل نہیں ہے جب تک ہم اپنی نماز میں حسن حسین پہ درود نہ پڑھیں، ان کے لیے دعا نہ کریں، ان کے لیے رحمتوں کی برکتوں کی دعا نہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ رحمتیں نازل فرما محمد کریم پر اور آل محمد پر۔ آل محمد میں حسن حسین نہیں تو اور کون ہے؟ وعلى آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد، یا اللہ برکتیں نازل فرما جناب محمد کریم پر اور جناب محمد کریم کی آل پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت حسن و حسین کے دوست و محاسن، ان کے فضائل، ان کے مناقب احادیث میں بہت زیادہ موجود ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ نواسہ رسول ہیں، وہ نواسہ رسول ہیں، وہ فاطمہ کے رضی اللہ تعالی عنہ صاحبزادے ہیں، علی المرتضیٰ کے شہزادے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے وہ محمد سے محبت کرتا ہے، جو ان سے نفرت کرتا ہے وہ محمد کریم سے نعوذ باللہ نفرت کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی بات کیا ہو سکتی ہے؟ وہ اہل رسول ہیں، وہ اہل بیت ہیں، وہ اہل رسول ہیں، وہ اہل بیت ہیں۔ اللہ رب العزت ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اے اللہ کی محبت کا بہت بڑا ذریعہ حسن و حسین سے محبت کرنا ہے۔ ابو بکر نے ان سے محبت کی ہے، عمر نے محبت کی ہے، عثمان نے محبت کی ہے، ابو ہریرہ نے محبت کی ہے، حذیفہ نے محبت کی ہے، اور ہر مسلمان کا سینہ اللہ کے فضل سے حسن و حسین کی محبت سے بھرا ہوا ہے انشاءاللہ۔ کیوں نہیں آپ کے سینوں میں حسن و حسین کی محبت ہے؟ انشاءاللہ۔ ہمارے بڑوں سے پوچھو، ہمارے بچوں سے پوچھو، ہمارے چھوٹوں سے پوچھو، ہماری عورتوں سے پوچھو، ہمارے مردوں سے پوچھو، ہمارے جوانوں سے پوچھو، ہر کوئی یہی کہے گا کہ ہم حسن و حسین کی عظمت پہ قربان ہیں،
حسن و حسین کی عظمت کو سلام کہتے ہیں، وہ شہید ہیں۔ 61 ہجری میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوتی ہے۔ بڑا ہی دوستو دردمندانہ واقعہ ہے، بڑی ظلم کی داستان ہے۔ ہمارا ان کے بارے میں وہی موقف ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا تھا۔ شیخ الاسلام نے کہا جو بندہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ راضی ہوا، یا اس نے حضرت حسین کی شہادت یا ان کو قتل کرنے کا حکم دیا، یا اس پہ خوش ہوا، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، جس نے حسین کے قتل کا حکم دیا، جس نے یہ ظلم کی داستان گرم کی ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، رسول اللہ کی لعنت ہے، دنیا کائنات کے سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ نہ اس کا کوئی فرض قبول ہے، نہ اس کا کوئی نفل قبول ہے۔ امام شافعی نے کہا، امام شافعی اپنے دیوان شافعی میں، یعنی ان کی اشعار کی کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں جو بندہ اہل بیت سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے، وہ جنیاں مردی نمازاں پڑھے، جننے مردی روزے رکھے، نہ اس کی کوئی نماز قبول ہے، نہ اس کا کوئی روزہ قبول ہے۔ نہ ہم ناصبی ہیں، نہ ہم رافضی ہیں، آخر میں سن لو، نہ ہم ناصبی ہیں۔ ناصبیت ان کو کہتے ہیں، ناصبی ان کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت علی المرتضیٰ حسن حسین کی شان میں گستاخی کی، ان پہ بھی کروڑ لعنت ہے۔ اور رافضی کہ جنہوں نے اہل بیت کو بنیاد بنا کر، حسن حسین کو بنیاد بنا کر ابو بکر عمر عثمان کی شان میں گستاخی کی، ان پہ بھی لعنت ہے۔ ہمارا ان دونوں گروہوں میں سے کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہم ان دونوں سے بری ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اگر صحابہ اکرام میں آپس میں کوئی جھگڑا ہوا بھی ہے، کوئی اختلاف ہوا بھی ہے، علی معاویہ میں، علی عائشہ میں کوئی معاملہ ہوا بھی ہے، تو یہ صحابہ اکرام مغفور ہیں، مرحوم ہیں، بخشے ہوئے ہیں، اللہ کو پتا تھا۔ اس کے باوجود اللہ نے جنت کے سرٹیفکیٹ ان کو جاری کر دیے۔ میرا اور آپ کا حق نہیں بنتا کہ ہم ان کے بارے میں خام کا تحقیق کرتے پھریں، ریسرچ کرتے پھریں اور اپنی طرف سے کسی کو صحیح کہہ دیں، اپنی طرف سے کسی کو غلط کہہ دیں، اپنے آپ کو اس عقیدے سے بچاؤ۔ بس یہی بات ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ حضرت حسین پہ بھی اللہ راضی، حضرت حسن پہ بھی اللہ راضی، حضرت امیر معاویہ پہ بھی اللہ راضی، ان پہ بھی لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔